علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے، قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ یقیناً روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے جس نعمت عظمیٰ کا اعلان اور وعدہ فرمایا گیا ہے، وہ تو جان دے کر بھی نعمت ملے تو جان کا پیش کرنا بھی اس نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورد زبان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذوالحج شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے شروع کے 10 دن فضیلت کے متحامل ہیں۔ اس میں نفلی روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن کی جائے، ذکر و اذکار، جس طرح کلمہ طیبہ کی کثرت ہے اسے اختیار کیا جائے، درود شریف کو ورد لب رکھا جائے۔ اسی طریقہ کے ساتھ نفلی روزے رکھنا، عید والے دن نہیں رکھیں گے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے گا۔ اس کی بہت زیادہ حدیث پاک کے اندر فضیلت بیان ہوئی۔ اور عرفہ کا روزہ حاجی جو اس وقت وہاں میدان عرفات میں موجود ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ ہم جو دوسرے لوگ ہیں یا عرب کے اندر جو حج کے لیے حاضر نہیں ہوئے، وہ حضرات عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کا متحامل ہے۔ یوم العرفہ کے بارے میں یہ سوال بھی آیا کرتا ہے کہ چاند کی رویت کا فرق ہوتا ہے، جیسے ایک دن کا فرق بیچ میں آ جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کریں گے۔ جو تاریخ یوم العرفہ ہوگی اسی تاریخ پر وہ جو روزہ ہے وہ رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عشاق کے دل بڑے مجروح ہیں اور نگاہیں بے تاب ہیں کہ کب اللہ کریم کرم فرمائے اور حرمین شریفین کے دروازے تمام ممالک کے مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے کھل جائیں اور وہی موسم بہار ہو۔ آج کل کے جو دن گزر رہے ہیں، گزشتہ یہ کرونا وائرس کی جو نوست آئی ہوئی ہے، اس سے قبل دیکھیں تو کیا حج کی بہاریں ہوتی تھیں، کیا رونقیں ہوتی تھیں، اور اس سے بھی 1 ماہ پہلے حاجیوں کی تیاری، حاجیوں کے قافلے بن رہے ہوتے تھے، جگہ جگہ حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ یقیناً حج ایک بہت بڑی دولت اور اسلامی شعار میں سے ایک شعار عظیم ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا متحامل عمل ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے، اور ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ حاجی جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس ہو، ملکوں کی پالیسیاں ہوں یا کچھ ہو، بہرحال ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں اجتماعی اور انفرادی طور پر استغفار کا سلسلہ کرنا چاہیے، اس کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور پھر سے حج کے قافلے رواں دواں ہوں، پھر سے عمرے کے قافلے رواں دواں ہوں، اور حرمین شریفین کی جو حاضریوں کا سلسلہ ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایسی بہاریں ہمیں پھر سے نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہ قربانی ہے، اور قربانی کی ذوالحجہ کے اندر ایک مسلمانوں کے لیے عظیم ترین عمل میں سے یہ قربانی کا عمل ہے، خصوصاً 10، 11، 12، اور اس میں 10 ذوالحجہ کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے، اور اس کو روایت کیا ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہ حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اس حدیث پاک میں حوالہ میں نے پہلے عرض کر دیا، اس میں پہلی چیز بیان ہوئی یوم النحر کے بارے میں، 10 ذو الحجہ کے متعلقہ، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسندیدہ ترین عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی جس پر واجب ہے، 10، 11، 12 تاریخ کو کوئی اور عمل، صدقات و خیرات کر دیے جائیں، عطیات کو تقسیم کیا جائے، غرباء فقراء کی مدد کی جائے، یتیم و بے سہاروں کی مدد کی جائے، یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے قربانی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی نیچر، اپنی سوچ پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کریں گے۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا جی قرآن میں تو قربانی کا کہیں نہیں آیا۔ اب کوئی قرآن پڑھے تو اسے نظر آئے کہ قرآن پاک میں قربانی کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر ہے۔ اللہ جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتا فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس دن جس پر بندے پر واجب ہے قربانی، اس کے علاوہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک چیز قابل توجہ ہے کہ جس پہ غور و خوض بھی ہو سکتا ہے اور اس کو زیر عمل بھی لایا جا سکتا ہے، اور وہ بات یہ ہے، مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باتیں سامنے آتی ہیں، 50 لاکھ کا بیل ہے، 15 لاکھ کا بکرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے حدیث پاک کے اندر جو قربانی کا جانور ہے اس کے متعلقہ ایک ترغیب دی گئی کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہ دی ہے کہ قربانی کس جانور کی کرو جو فربا ہو۔ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو آپ کو سنانے لگا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند شریف کے اندر نقل کیا کہ فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور جانور خوب فربا ہو، یعنی صحت مند ہو۔ اونٹ 5 سال کا، گائے اور بیل اور اسی کے اندر بھینس اور کٹا بھی شامل ہے، یہ 2 سال کے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ 1 سال کا۔ اس کا عیب سے پاک ہونا، ایسا عیب جو قربانی کی راہ میں رکاوٹ ہے اس سے پاک ہونا۔ جو بھی جانور، وہ جانور 1 لاکھ میں مل رہا ہے یا 25 لاکھ میں مل رہا ہے، شرائط پوری ہیں، عمر پوری ہے، عیب اس میں کوئی نہیں ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے حضرات جو ہیں وہ 25-30 لاکھ ایک جانور پہ خرچ کرنے کی بجائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے ظاہری بات جنہوں نے پالے ہوتے ہیں انہوں نے خوب ان پہ محنت کی ہوتی ہے، ان کی خدمت کی ہوتی ہے۔ میں دوسری جو بہت ساری اور بھی منفی باتیں چلتی اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ ان کو مختلف ادویات کھلاتے وغیرہ وغیرہ، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ بیچنے والے کا تو یہی ہے کہ اس کی خوب قیمت لگے۔ تو اس موقع پر یہ ہو سکتا ہے کہ 25 لاکھ ایک جانور پہ خرچ کرنے کی بجائے 4-5 لاکھ کا جانور لے لیا جائے، اور باقی پیسے جو ہیں وہ دیگر امور خیر کے اندر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہو کہ قربانی مائنس کر دی جائے، یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اور اس قسم کی باتوں پر دھیان دینے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ قربانی جانوروں کا ذبح کرنا، اور ذبح کرنا الحمدللہ دین اسلام میں پایا جاتا ہے، جس میں جانور کو وحشت کے ساتھ کاٹا نہیں جاتا، نہ اس کے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، نہ جھٹکا کیا جاتا ہے، نہ اس کو تڑپایا جاتا ہے۔ ایک مخصوص طریقہ ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی تعلیمات ہیں، بھوکا ذبح نہیں کرنا، پیاسے کو ذبح نہیں کرنا، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، چھری جو ہے وہ کنڈی نہ ہو، جس کو کہتے ہیں کہ کند اس قسم کی نہ ہو، وہ تیز دھار ہونی چاہیے تاکہ جلدی سے رگیں کٹ جائیں۔ اس کو اگر وہ کھردری ہوگی تو اس کے ذبح کرنے میں زیادہ دقت ہوگی اور اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ جانور کو زمین پر پچھاڑنا ہے تو وہاں سے روڑے کنکر ہٹا دیے جائیں، اس کو جتنا ہو سکے آرام کے ساتھ زمین پہ لٹایا جائے۔ پھر جب اس کے 3 رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی جان نہ نکل جائے، تب تک اس کی کھال نہ اتاری جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الحمدللہ
جانوروں کے متعلقہ، اس کے ذبح کے متعلقہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، وگرنہ آج سوشل میڈیا کے دور پہ ایسی ویڈیوز کا ملنا ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ دیگر مذاہب و ادیان کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، جانوروں کو کس انداز پر ان کو زندہ جانوروں کو نیزے گھونپتے ہیں اور اس کو کھیل تماشے کا نام دیتے ہیں، ان کے سروں پہ وزنی پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں اور ان کو تڑپا کے مارا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے مذاہب کے اندر قربانی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ تو لہٰذا اب اس کو خدا جانے کہ یہ چند سالوں سے کس نے فلسفہ شروع کر رکھا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہر سال مسلمانوں کی تعداد اور کثیر تعداد قربانی کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ قائم ہے، اور اس قسم کے فتنے اور سازشیں جو ہیں وہ کبھی دلوں سے نکال نہیں سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ باقی نفلی امور کے اندر بھی صدقات و خیرات کا تصور ہے، پر جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی حدیث کہ 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں، اور اس حدیث میں فرمایا کہ اس دن جو روپیہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہے۔ تو پھر مال کا صاحب نصاب جو بندہ ہے اس کے لیے بہترین مصرف یہی ہے کہ وہ اللہ کریم کے واجب کردہ قربانی کے حکم کو تسلیم کرے اور قربانی کو ادا کرے۔ کیا یہ ایک فارمیلٹی ہے اور کیا نہ کیا کر لیا، میں نہیں کرتا میں نہیں مانتا، ایسا کو تصور ہے؟ حدیث پاک سماعت کر لیجئے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو یعنی صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ جو وعید ہے اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جو وعید فرمائی گئی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو قربانی ایسا عمل نہیں ہے کہ کر لیا نہ کر لیا، جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے گا، واجب کا ترک کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اجر و ثواب کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی حضور ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر نقل کی، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ یعنی قربانی جو اس نے کی ہے آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک کہ قربانی کرنے والا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرے۔ پہلی حدیث بھی جو ہم نے پڑھی اس میں بھی یہی فرمایا گیا۔ خوش دلی سے مراد کیا ہے کہ دل میں ایسا خیال نہ لائے کہ اتنے پیسے یار قربانی پہ لگ گئے، یہ ہے اور وہ ہے۔ خوش دلی سے کرے کہ میرا مال اچھی جگہ پہ لگا ہے۔ اور دوسری چیز طالب ثواب ہو کر، دنیا کی واہ سمیٹنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی قربانی دینے والے، اور اگر کسی اور گناہ کی وجہ سے اس کی طرف جہنم کی آگ آتی ہے تو یہ قربانی اس بندے یعنی اپنے قربانی دینے والے اور جہنم کی آگ کے بیچ میں حجاب، پردہ، رکاوٹ بن جائے گی۔ اس عمل کی، قربانی کے عمل کی اس قدر فضیلت ہے۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہلے ہم حدیث پڑھ رہے تھے اس میں فرمایا کہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ قربانی کا جانور پھر قیامت کے دن آئے گا، اس کا آنا کس لیے ہے؟ یہاں علماء نقل کرتے ہیں کہ یا تو اس کو نیکی والے پلڑے میں رکھ کے وزن کیا جائے گا، اور بعض روایات میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے قربانی دینے والے کے لیے پل صراط پہ سواری کے کام آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے،
اور اس کو روایت کیا ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اور سیاہی میں بیٹھتا ہو، یعنی اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو، اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کی آنکھوں کا جو حصہ ہے وہ بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ ایسا جانور خدمت والا میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے فرمایا عائشہ چھری لاؤ۔ چھری حاضر خدمت کی گئی، فرمایا اس کو تیز کرو، تیز کی گئی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اسے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قبول فرما، وآل محمد، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل کی طرف سے قبول فرما، ومن امتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور امت محمدیہ کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی اعظم عالم اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ قیامت تک کے جو امتی قربانی نہیں کر سکتے، اللہ کے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ثواب میں شامل کر لیا۔ وہ حدیث تو صحیح مسلم کی تھی، اب یہ حدیث پاک سماعت کر لیجئے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا، پھر یہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور سنن دارمی میں بھی ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذبح کے دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے اور خصی کیے ہوئے ذبح کیے، اور جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ملت ابراہیمی پر ایک اسی کا ہو کر، اور الحمدللہ میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے یہ مبارک کلمات ادا ہوئے، اللہم، اے اللہ، من کا وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، اے میرے مالک یہ تیرے لیے ہی ہے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف سے۔ اور پھر پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی آپ غور فرمائیے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امت کو یاد کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، اور وہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کہ اس میں یہ الفاظ تھے، الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ یہاں صدر الشریعہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1 یا 2 جانوروں کی قربانی کر کے اپنی طرف سے بھی اور اپنی آل پاک کی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی، اور بلکہ وہ فرماتے ہیں قیامت تک کے جو غریب امتی قربانی نہیں دے سکتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بھی شامل اجر و ثواب کر لیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندے کسی کے پاس استطاعت طاقت پہنچ ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے حضور کی نظر کرنا چاہتا ہے قربانی، اصل قربانی تو اللہ کے لیے ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کسی کو توفیق ملی ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، تو وہ ضرور اس سے مستفید ہو۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
3 قربانیاں کرتے تھے، ایک سرکار اقدس کے نام پر، ایک اپنے والدین کی طرف سے، ایک اپنے لیے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے نام اقدس پر قربانی کرتے اس کا سارا گوشت سادات کرام کی خدمت میں بھیجا جاتا۔ اعلیٰ حضرت کو جو نبی پاک علیہ السلام کی آل سے اور حضور کی اہل بیت سے محبت تھی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور جو والدین کی طرف سے، فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرتے، اس کا گوشت غرباء فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کا طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ ہم نے اپنے شیخ کامل، اپنے مربی و مولا استاد العلماء بدر طریقت حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھا کہ آپ بھی اسپیشلی ایک خوبصورت جانور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، قربانی پہ ذبح کرنے کے لیے خریدا کرتے تھے۔ تو یہ توفیق ملے تو سبحان اللہ، بڑے جانور میں بھی کوئی یہ حصہ ڈالنا چاہے تو بڑی برکت والی بات ہے، بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو ہم پہلے ذکر کر چکے، اس کے اندر ایک اور چیز قابل توجہ تھی جو ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن دارمی اور مسند احمد کی تھی، کہ وہ جو 2 مینڈے سینگ والے ذبح فرمائے وہ خصی کیے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ خصی جانور کی قربانی ناجائز و ممنوع نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو جو سرکار کی سنت سے ثابت ہے، اس پر کس کی جرت ہے کہ فتویٰ لگائے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ فتووں کی دنیا اور یہ بحث و تمیز کی دنیا الگ ہے۔ مستند حدیث میں نے آپ کی گوش گزار کر دی، لہٰذا اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ آگے بڑھیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ مجھے یوم النحر کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر میرے پاس ایسا جانور ہو جو چرائی کے لیے دیا کسی نے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کا دودھ پیو، اس کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ یہ تو اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ ہاں، تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے، یہ نماز عید کے بعد اپنی مونچھوں کو ہلکا کروا لیا، داڑھی شریف کا خط بنوا لیا، حاجت ہے تو زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو موڑ لیا، تو فرمایا کہ جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن بھی ہمارا لائیو چلا تھا، اور لائیو ہی چلتا ہے جمعے کا بیان بھی، اس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ حکم تو یہ دیا گیا، لیکن یہ امر استحبابی ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اگر کسی نے کٹوا لیے تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس معاملے میں اضطراب کی ضرورت نہیں ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے۔ تو گائے میں بھی 7 افراد ہیں اور اونٹ میں بھی 7 افراد ہیں، اور کوئی کٹا بھینس کی قربانی کرتا ہے تو اس میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور صدر الشریعہ نے بھی بہار شریعت کے 15ویں حصے میں یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی عقیقے کا حصہ بڑے جانور میں ڈالنا چاہتا ہے تو بالکل ڈال سکتا ہے۔ اب ہم تو جو اکابرین اور فقہاء نے لکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں، ایک الگ بحثیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو بلا وجہ کا شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا ایسے لوگوں کے لیے ایک محبوب آماجگاہ ہے کہ جہاں وہ اپنے بحث و تمیز کے تیر چلاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سلسلہ علم و ادب کا مسائل کو بیان کرنا ہے، عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہے۔ تو بڑے جانور کے اندر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ کیا ہوا ہو کہ عقیقے کا حصہ کو بیچ میں ڈالنا چاہتا ہو تو بالکل ڈال سکتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یہ کسی کی ملکیت میں ہو، مرد ہو یا عورت، بالغ ہیں، مسلمان ہیں تو اور غیر مسافر ہیں،
تو ان پر قربانی واجب ہوگی. واجب کا ترک کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور پیچھے آپ حدیث پاک بھی سن چکے. اب عمومی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو کیا اس پہ قربانی لاگو ہوگی؟ 2 تولے سونے کے علاوہ بھی بندوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے 2 تولے سونا ہو، 1 تولے چاندی ہو، 25-30 ہزار روپیہ نقدی ہو، اضافی کپڑے پاس ہوتے ہیں، گھروں کے اندر رکھنے کے لیے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، اور یہ ڈیکوریشن پیس حاجات اصلیہ میں شامل نہیں ہے. فریج تو ضرورت کی چیز ہے، اے سی لگا ہے مہنگا ہے، ضرورت کی چیز ہے. موبائل بندے کے پاس ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے. علماء طلباء کے لیے دینی کتابیں، یا میڈیکل کے شعبے یا دیگر شعبوں سے وابستہ حضرات کے لیے لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑتی ہے، یا ان کو اپنے شعبے کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ضرورت کے اندر شامل ہے. ایکسٹرا چیزیں جو بندوں کے پاس ہوتی ہیں، جو حاجات اصلیہ میں ضروریات میں سے نہیں ہوتی، ان کو بھی قربانی کے معاملے میں اکاؤنٹ کیا جائے گا. اور سب کو ملا کے، سونا، چاندی، نقدی اور ایسے امور کو ملا کے اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی تو ایسے بندے پہ قربانی واجب ہوگی. نقد نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے کر قربانی کرے، یا وہ سونا چاندی بیچ کر قربانی کرے. اسی طریقہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد گھر سے ایک فرد قربانی دے دے. جو اس حالت کا ہوگا جو ابھی بیان ہو چکی، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، اس بندے پر قربانی واجب ہوگی. شوہر پر بھی واجب ہوگی، بیوی پر واجب ہوگی، ماں باپ صاحب نصاب ہے ان پر واجب ہوگی، بالغ اولاد ہے صاحب نصاب ہے ان پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہوگی. تو ان صورتوں میں محض ایک جانور جو ہے وہ ذبح کر دینے سے سب کو کفایت نہیں کرے گا. بڑا جانور لے لیا جائے، گھر کے 7 افراد معین کر لیے جائیں کہ فلاں فلاں کی طرف سے ہے، اور یہ معین کرنا ضروری ہے، یعنی طے کر لینا، فکس کر لینا کہ ان 7 افراد کی طرف سے. تمام شرکاء صحیح العقیدہ ہوں، کوئی بد عقیدہ و بد دین نہ ہو. آج ہمارے ہاں بڑے فتنے ہیں، بے ادبی کے وبال ہیں، تو ہم عام طور پر تو کہتے ہیں میری ودنا بنتی نہیں، میں ودنا بہ کے روٹی نہیں کھانی. تو پھر جس سے دنیا کے معاملے میں نہیں بنتی تو اس کے ساتھ تو چائے روٹی بھی نہیں چلے گی. تو جہاں عقیدے کی نہیں بنتی، صحیح عقیدہ نہیں ہے، بد عقیدگی ہے، اور بعض بد عقیدگیاں حد کفر کو پہنچی ہوئی ہیں، تو بإن صورت ان کو یا ان کے ساتھ قربانی میں شریک کیوں کر ہوں گے، یہ لمحہ فکریہ، اس پر ضرور توجہ کی جائے. آپ اس سے اندازہ کریں 6 بندوں کا ارادہ قربانی کا، اور 7ویں کا ارادہ یہ ہے کہ جانور اچھا ہے، اس کا گوشت بہتر ہوگا، شامی کباب بنائیں گے، تکے بنائیں گے، تو وہ محض گوشت کے لیے حصہ ڈالتا ہے، قربانی کے لیے نہیں، تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو ایک بے نیتہ قربانی میں شریک ہو جائے تو باقیوں کی قربانی نہیں ہوتی. تو ایک بدعقیدہ بیچ میں شامل ہو جائے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا، قربانی کیسے ہوگی؟ اس بات پر بھی لازم توجہ فرمائیے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور سر پہ واجب بھی اسی طرح ٹکا رہتا ہے اور واجب بھی نہیں اترتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی، نابالغ پر تو واجب ہی نہیں ہے. بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ماں باپ پر تو لازم نہیں ہے کہ وہ اولاد کی طرف سے قربانی کرے. ایسے ہی اولاد کے ذمے نہیں ہے کہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کرے اگر ان پر واجب ہے. اسی طرح شوہر پر لازم نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے کرے، بیوی پر لازم نہیں کہ شوہر کی طرف سے کرے. البتہ ایک دوسرے کو اجازت دے لیں، اور گھروں میں یہ سسٹم اور نظام چلتا ہے تو کر دی گئی. اور معلوم ہونا یہ بذات خود اجازت کے زمرے میں آتا ہے. یہ اجازت ہی ہوتی ہے کہ بیوی کو پتہ ہے شوہر میری طرف سے کرتا ہے، یا والد صاحب کو پتہ ہے کہ بڑا بیٹا میری طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ معلوم ہونا اجازت ہی کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا وہ قربانی کریں تو قربانی کا ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی. البتہ واجب نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بعض لوگوں نے مسئلہ مشہور کر رکھا ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان اگر عید کے دن آ جائے تو اس کی طرف سے وہ فطرانے کی بات کرتے ہیں، فطرانہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے چھوٹی عید پر. تو یہ بڑی عید پر مسئلہ سمجھیں کہ وہ مسئلہ لوگوں نے بنا لیا، قربانی والا نہیں بنایا، کیونکہ قربانی والا تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، بلکہ ڈھیر سارا بھی مہنگا پڑتا ہے. تو لہٰذا نہ مہمان کا فطرانہ میزبان کے ذمے ہے، نہ مہمان کی طرف سے قربانی میزبان کے ذمے ہے. اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں. جانوروں کے جو جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، اونٹنی اور گائے یا بھینس، اس کے اگر 2 تھن خشک ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی. بکری کا 1 تھن خشک ہو گیا، ضائع ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقہ کے ساتھ یہ جو سینگ نکال لیتے ہیں، اگر وہ زخم بھر چکے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، جانوروں پر بھی جو ظلم کرتے ہیں قیامت والے دن انہیں بھگتنا پڑے گا. یہ بات ذہن نشین رکھیے.
تو ان کو کس اذیت سے ان کے سینگ نکالتے ہوں گے کہ یہ بچڑا خوبصورت لگے گا، تکلیف تو اس کو ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنا تو پہلے درست عمل ہے ہی نہیں ہے، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، اور جانوروں کو تکلیف دینا بھی ناجائز و حرام ہے، اور عذاب کا مستحق ہوگا وہ بندہ جو جانوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو علماء نے بعد از تحقیق یہی بیان کیا کہ اگر وہ سینگ نکالے تھے چھوٹی عمر میں اس کے، اور اب وہ زخم بھر چکے ہیں اور ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جس جانور کے سینگ کا خول ٹوٹ گیا، اوپر سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جڑ تک سینگ ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا اجر کی بات ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے مجھ پر، میں زندہ ہوں للہ الحمد اور صاحب استطاعت ہوں، تو مجھ پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب والد صاحب وفات پا چکے ہیں، جو وفات پا گئے ان پر واجب نہیں ہے، اور میرے پاس صرف ایک حصہ ڈالنے یا ایک جانور کی استطاعت ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو مجھے کرنا یہ چاہیے کہ قربانی اپنی طرف سے کروں تاکہ میرے سر سے واجب اتر جائے، اور اصالِ ثواب والد صاحب کو کر دیا جائے، پوری امت مسلمہ کو کر دیا جائے۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ پھر میت کی طرف سے قربانی وہ ہوتی ہے کہ جس میں میت مرنے والے نے اپنے مال میں سے وصیت کی ہوتی ہے کہ میرے اتنے پیسوں میں سے قربانی کر دیجئے۔ ایسی قربانی وصیت نافذ ہوگی، عمل کریں گے، قربانی کی جائے گی، البتہ اس کا گوشت جو ہے وہ سب کا سب فقراء غرباء میں بانٹ دیا جائے گا۔ گوشت کی تقسیم میں آج بھی جب پوسٹ لگی تو ایک سوال میری نظر سے گزرا تھا، غیر مسلم کو گوشت دینے کا معاملہ۔ یہ بھی آج کل کے ایام میں بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو، بعض لوگ تو پھر اس پہ جلی کٹی بھی سناتے ہیں، مولوی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو گوشت نہیں دینا چاہیے، بیچاروں کی وہ بھی عید میں شریک ہو جائے۔ تو بھائی جی، جب آپ عام دنوں میں گوشت خرید کے لاتے ہیں تو ایک کولی بھی نہیں دیتے اس غریب کو، اس جاروب کش کو، اس نالیاں صاف کرنے والے کو، اور اس وغیرہ 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 کو۔ تو اب سارا شوق ادھر چڑھایا۔ قربانی ایک عبادت ہے، سیدھی سی بات ہے، ہر مذہب کے ایک اصول ہے۔ تو ایک مسلمان ہی ہے جن کو یہ شوق چڑھ دوڑا ہے کہ انہوں نے اسلامی احکامات سے اپنی گردن چھڑانی ہے اور بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور دنائی ہے؟ تو فقہا نے یہی کہا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں اس کو کیوں شریک کریں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے؟ اور جس طرح وہ مانتے ہیں، آپ ہندو جس طرح خدا کو مانتے ہیں، تو کیسا ان کے یہاں وجود درست ہے؟ یا 3 خداؤں کا عقیدہ نصارہ میں پایا جاتا ہے، یہ درست ہے؟ تو کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں، سارا گوشت رکھنے کی بھی اجازت ہے، سارا گوشت بانٹنے کی بھی اجازت ہے، یہ ہے اجازت کی بات۔ جہاں تک بات رہ گئی کرنا کیا چاہیے، تو علماء نے کا بہتر طریقہ یہی ہے، 3 حصے کر لے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے، آدھا آدھا بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اپنے دل کو ضرور سمجھانا چاہیے کہ گوشت کھاتے ہی آئیں، اور جب تک زندہ ہیں مالک کی توفیق و عطا سے کھاتے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ ایام ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں پروفیشنلی بھکاری کہ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور وہ تو دروازے توڑتے ہیں، لیکن سفید پوش طبقہ نہ زکوٰۃ مانگنے نکلتا ہے اپنی سفید پوشی کے تحفظ کے لیے، نہ فطرانے مانگنے نکلتا ہے، نہ اپنی غربت کے فسانے چھیڑتا ہے، وہ پھر بھی عید پر بھی وہ ٹھٹک کے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور کسی پر اپنی غربت کے پردے چاک نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ خود ان کے گھروں میں آپ باعزت طریقے سے بہتر طریقے کا گوشت پہنچائیں، اور اس کو ایسے پہنچائیں کہ جیسے ہم اس کو عید کی خوشی میں شریک کر رہے ہیں، نہ کہ اس کو ایسا کہ ہم ایک بھکاری کو خیرات دے رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ مالک فرماتا اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو۔ جب وہ ہم فقیروں کو باعزت طریقے سے دے رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا آگے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تھوڑا قدم بڑھائیں اور اپنے جذبوں کو مضبوط کریں، اپنے ذہن کو اس طرف لے کر آئیں جو درست طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے، اور نفس عزت کسی کی مجروبی نہیں ہونی چاہیے۔ مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، قربانی سے ریلیٹڈ یہ بات بھی جب مسائل پوچھنے کی بات آتی ہے، ذبح کرنے کی بات، عورت ذبح کر سکتی ہے اگر صحیح ذبح کرنا جانتی ہے، نابالغ لڑکا ہو اور ذبح کرنا صحیح جانتا ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے لیے یا بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت 7 افراد کے ناموں کی لسٹ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، نیت ہو گئی بات ختم۔
نہ ہی 7 افراد کا ہاتھ لگوانا ضروری ہے، نہ ایک فرد کا ہاتھ لگوانا ضروری ہے جانور کو، نہ چھری پر ہاتھ لگوانا ضروری ہے۔ یہ عمومی رسمیں چل پڑی ہیں جو لوگوں کے اندر راسخ ہوتی گئی ہیں۔ تو ہاتھ لگوانا چھری کو یا جانور کو ذبح سے پہلے یہ کوئی ضروری، البتہ یہ تعلیم حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس کی طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے وہ قربانی کے وقت اگر قریب ہو تو حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ فرمایا گیا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور وہ قربانی قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو 3 رگیں جو ہیں کم از کم یہ کنڈی ہوتی ہے حلق کی، اس سے نیچے 3 رگیں کٹ جائیں، ایک سانس کی ہوتی ہے، خوراک کی ہوتی ہے، تو اگر اس سے کم کٹیں گی تو جانور دم گھٹنے سے مرا، حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے چھری تیز ہو اور ذبح کرنے والا تجربہ کار ہو۔ دوسری بات، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات، یہ ذبح کرنے والوں نے بھی بہت سارے مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ تسی بھی چھری ہاتھ رکھ لو جی، اب وہ قصاب نے بھی چھری تو پکڑی اس نے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب لازم ہوگا کہ جس نے اوپر ہاتھ رکھا ہے وہ بھی تکبیر پڑھے، ایسا نہ ہو وہ گھر والا کہے کہ اس نے پڑھ لی ہوگی اور وہ کہے کہ پیسے اس کے لگیں، یہ کون سا تکبیر چھوڑے گا، اس نے پڑھ لی ہوگی، دونوں کام سے گئے۔ تو یہ بڑا جانور کے حلال حرام کا مسئلہ ہے، دونوں پر لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں۔ جہاں پڑھنے کی بات آتی ہے تو کم از کم اتنی آواز ہو کہ بندہ خود سن لے۔ اب خود سن لے تو وہ ہلکے سے ہلکے لہجے میں آپ بول کے دیکھ لیں، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ قصاب سے کہا جائے کہ بھائی ذرا تکبیر اونچی آواز میں پڑھ لینا، اور خصوصاً بڑا جانور گراتے مارا ماری میں وہ خوف، ہراس، جھینا جھپٹی اور اس کیفیت کے اندر تو کئی فیصد چانس ہوتے ہیں کہ وہ تکبیر بیچارے کے ذہن سے نکل جائے۔ تو لہٰذا گھر والوں کو چاہیے کہ بوقت ذبح اس بات کا ضرور خیال کریں۔ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا، آج بھی بار دیگر عرض کرتا ہوں، بڑے جانور کو خصوصاً اونٹ کی قربانی کرتے وقت بھیڑ لگتی ہے، موبائل پہ موویاں بنانے والوں کا رش ہوتا ہے، اور اب تو معاذ اللہ یہ حالت ہوگی کہ لوگ سیٹیاں تالیوں تک پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بہت عجیب حرکت ہے، ہمیں اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں خود کوشش کر کے ایسا ماحول پیدا ہی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ عبادت ہے، کوئی مذاق مسخری نہیں ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے تو لوگ ذکر اذکار کریں، یا ایسی جگہ پہ ذبح کریں کہ جہاں بھیڑ بھاڑ کا تصور ہی نہ ہو۔ اب یہ ہمارے دل میں اگر خیال پیدا ہو کہ علاقہ اکٹھا ہو، ذرا دیکھیں کہ ہم نے بڑے جانور کی یا اونٹ کی قربانی کی ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی ان خواہشوں اور اپنی ان سوچوں کا محاسبہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی اور تصور اور خیال پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن نشین رکھیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ کچھ ریلیٹڈ مسائل اور کچھ فضائل جو ہیں وہ میں نے قربانی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ابھی دیکھتے ہیں اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال آیا ہوا اور میرے علم میں ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ محمد لقمان صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید ہے جی۔ پیر کاشف صاحب ہیں، جناب کو ویلکم ہے جی۔ اسرار جوئیہ صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محمد محمون صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ محمد انس مشتاق، جناب کو بھی خوش آمدید۔ غلام مصطفیٰ ہیں، آپ کو بھی مرحبا۔ ہمارے دارالعلوم کے سرپرست ہیں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، آپ کو بھی ویلکم۔ ملک گلزار حسین صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ غالباً یہ سندھ سے ہیں، اور پشاور سے محمد فاروق خان ہیں، آپ کو بھی اہلاً و سہلاً۔ محمد حسنین گرمانی صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ احتشام جٹ صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا۔ ایک اور چیز سننے میں آتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدھے پیسے ایک بھائی نے ڈالے، آدھے پیسے ایک بھائی نے ڈالے چھوٹے جانور میں، یا ماں بیٹے نے ڈالے یا باپ بیٹے نے ڈالے۔ اب ایک جانور دو کی طرف سے نہیں ہو سکتا، تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے
پہلی بات تو آدھی آدھی رقم ڈالنے پر غور کر لینا چاہیے کہ دونوں پر واجب ہے، تو پھر تو اور زیادہ اس پہ غور کی ضرورت ہے کہ ایک قربانی سے دونوں سے واجب ہرگز نہیں اترے گا، یا تو وہ بڑے جانور میں دونوں حصے ڈال لیں، اور اگر ویسے واجب تو نہیں ہے لیکن شوق ہوا، دل کے اندر ذوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں قربانی کریں، سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کریں، تو اب اس کی ایک صورت یہی بنتی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ میں ہوں، اب 50,000 کا فار ایگزامپل جانور ہے، تو 25,000 میں نے ڈالے، 25,000 بھائی نے ڈالے، تو یا تو میں یوں کروں کہ 25,000 اس کو تحفہ دے دوں، وہ خود جانور لے لے، اپنی طرف سے کر لے، ایک بار اس طرح کر لیا جائے، اگلی بار پلٹا دیا جائے کہ وہ آپ کو تحفہ کر دے، جانور خرید کے آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں، لیکن اگر دو پر واجب ہے اور دونوں کی طرف سے کہا تو کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، لہٰذا اس مسئلے پر بھی توجہ کی جائے۔ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، اور تمام شرکاء میں سے کسی کا 1 سے کم حصہ نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ابھی میں نے گزارش کی کہ 2 پر واجب ہے اور 1 جانور کر رہے ہیں تو کسی کی نہیں ہوگی، ایسے ہی گھر میں اگر 9 افراد پر قربانی واجب ہے یا 8 پر واجب ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیل یا اونٹ جو ہے سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو اب 7 حصے تھے اور واجب گھر میں 8 پر ہے، 9 پر ہے، تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے طے کر لیا جائے، مقرر کر لیا جائے، یہی عافیت کا راستہ ہے اور یہی بہتر طریقہ کار ہے۔ ہاں، جو بیرون ملک سے پیسے بھیجتے ہیں تو اس کے اندر بالکل بیرون ملک والے یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو کر سکتے ہیں، اتنی چیز کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو، 10/11/12 10/11/12 10 تاریخ کو شہر کے اندر جب عید ہو جائے اور پہلی عید ہو جائے، یہ نہیں کہ پورے شہر کی عیدیں ہو جائیں، پہلی عید ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کا عمل شروع کیا جائے، بالکل قربانی کا وہ وقت شروع ہو چکا۔ اب اس میں اگلی بات یہ کہ رات کو کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، جب فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا تھا تو وجہ یہ تھی کہ اندھیرے میں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جانور صحیح ذبح ہوا کہ نہیں ہوا، اب روشنیوں کے بہترین انتظام ہے، بلکہ اب چند سوالات میرے پاس آئے تھے کہ مثال کے طور پہ 3 بجے کا ٹائم دیا رات کا قصاب نے، شہروں میں راتوں کو جاگنے کا رواج بھی ہے، یا یہ ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم دیا، تو بھائی 10 تاریخ سے لے کر 10/11/12 چاند کی 10/11/12 10 تاریخ کی پہلی عید ہو جانے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، وہ صبح کو ہو، وہ دوپہر کو ہو، وہ شام کو ہو، تو قربانی کر لی جائے، اس سے قربانی بالکل ہو جائے گی، لہٰذا اس میں رات کے معاملے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گزارش میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ چاند کا فرق ہے، اب مثال کے طور پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں 10 تاریخ ہے، عرب شریف میں 11 ہوگی چاند کی، ہمارے 11 ہوگی تو وہاں 12 ہوگی، ہمارے 12 ہوگی تو وہاں پر 13 ہوگی، اب ہمارے ہاں 12 تاریخ کی مغرب تک قربانی ہو سکتی ہے، ہاں لیکن ہم 12 پہ اگر لے گئے کہ عرب سے کسی کے بھیجے پیسوں کی قربانی ہم 12 تاریخ کو چاند کی کیوں کرنا چاہتے تو وہاں 13 ہوگی، اور اس کے لیے عید کا دن اب نہیں ہے، ایام نہر نہیں ہے، ایام تشریق 13 تک ہے، ایام تشریق جو ہیں وہ 13 تک ہیں، 9 کی فجر سے لے کے 13 کی مطلب مغرب تک یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تنہا پڑھیے تو وہ بھی پڑھے، اور یہ تکبیرات کثرت سے پڑھی جائیں، بڑی برکت والا عمل ہے، تو اس میں احتیاط کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے وہ پیسے وصول کرے ہیں اور وکیل بنا ہے اس کا، تو پاکستان میں بھی اور جس ملک سے کسی نے اپنے عزیز رشتہ دار نے پیسے بھیجے، دونوں جگہ ایام نہر ہوں 10/11/12 یہ ہونے چاہیے، اور اگر ان میں فرق آ گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔